مل کے بلند ترین صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہ جسے جسے اپنی زندگی میں آل محمد کا کوئی ایک احسان یاد ہے، مل کے بلند تر صلوات پڑھ دے۔ اللہ اگر طبیعتوں پہ ناگوار نہ گزرے تو ایک ایک قدم آگے تشریف لے گی تاکہ مجلس کا ماحول باقاعدہ بن جائے۔ مل کے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ بسم اللہ، آگے تشریف لے، کافی جگہ، پھر بھی مل کے بلند تر صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہ صلی اللہ دعا ظہور حجت دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ یا سیدتی اغثنی یا فاطمتی ادرکنی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ نور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ الذی هو مدبر الامور، بسم اللہ الذی خلق نورا من النور وانزل نورا علی الدور۔ الحمدللہ الذی الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، بأولیتہ وجب علی کل اول لہ وبآخریتہ وجب علی کل آخر لہ۔ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی النبی الامی العربی الابتحی الہاشمی القرشی الہادی المکی المدنی الذی کان فی التوراۃ اشتہارہ وفی الانجیل اذکارہ وفی الزبور اسرارہ وفی القرآن اعلانہ وبالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد حبدار نبی واہل بیت نبی محبان رسول واہل بیت رسول عاشقان کریم کربلا و عزاداران مظلوم کربلا، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے والدین کے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے مرحومین کے گناہوں کی بخشش کے لیے مل کے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ صلی اللہ۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کے حضور مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے ہاتھ ذکر حسین میں اٹھے میرے مالک تجھے واسطہ سخی حسین کے ہاتھوں کا، ان میں سے کوئی بھی ہاتھ خالی دامن واپس نہ جائے۔ میرے مالک جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں وہ گھر عطا فرما جو عباس کے پرچم کے سائے تلے ہو۔ ضرور آمین کہنا میرے مالک، جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب صحت دے۔ سب دعاؤں کی ایک دعا، کسی ماتمی مومن عزادار کو تب تک موت نہ دینا جب تک اسے کربلا کی زیارت نصیب نہ ہو۔ ہمارے بارہویں آقا کا جلد ظہور فرما، ہمیں مولا کے اوان و انصار میں شمار فرما، ہمیں مولا کے معرفت والی زیارت نصیب فرما۔ اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو جو ہے بات شروع کی جا سکے۔ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرتی ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ کوشش کرنی ہے آپ نے، تعداد سے میں کبھی ہراساں نہیں ہوا، بندے 5 ہوں 5000 ہو، پڑھنا وہی ہے جو آل محمد کی رضا ہے۔ پہلا جملہ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، پھر جیسا آپ کا موڈ بنا ویسے بات کر لیں گے۔ میرے بعد واجب الاحترام تہذیب بھائی موجود ہیں، اس کے بعد آپ کو اپنی گفتگو سے بہرہ مند ضرور فرمائیں گے۔ پہلا جملہ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، تعداد سے فرق نہیں پڑتا، بندہ 1 ہو یا 1 لاکھ ہو، ہمارا عقیدہ ہے آل محمد تشریف لاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے آل محمد تشریف لاتے ہیں، اور پھر یہ کنڈیشن مولا نے نہیں رکھی کہ اتنے ہوں گے تو ہم آئیں گے، اتنے نہیں ہوں گے تو نہیں آئیں گے۔ ایک پڑھنے والا ہو وہی سننے والا ہو۔
تب بھی آل محمد اپنا جو ہے وہ وعدہ نبھاتے ہیں۔ میں نے کہا تعداد سے فرق نہیں پڑتا، بات تعداد کی نہیں ہوتی۔ پہلا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، 5 نماز جماعت میں بولو میں سے بھی راضی ہوں۔ بات ہمیشہ خلوص نیت کی ہوتی ہے، بات تعداد کی نہیں ہوتی۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، بندہ سمجھ کے نہ بولا تو پھر دکھ لگے گا۔ میں نے کہا بات ہمیشہ خلوص نیت کی ہوتی ہے، تعداد کی بات نہیں ہوتی۔ اگر بات تعداد کی ہوتی خیبر علی اکیلے فتح نہ کرتا۔ بھائی مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے جو بول پڑے ہو، حسین کے ماں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بات ہمیشہ خلوص نیت کی ہوتی ہے۔ سامعین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران امام مظلوم، مجالس عزا کا انعقاد الحمدللہ پورا سال چلتا رہتا ہے۔ ہم نہیں تھے، مجالس پھر بھی تھیں، ہم نہیں ہوں گے، مجلسیں پھر بھی ہوں گی۔ میں 1-2 منٹ لے کے آپ کو بس مجلس کا فائدہ بتانے لگا ہوں۔ جو بندہ مجلس کا فائدہ سن کے میری طرف توجہ کر لے گا، جسے پتہ ہے کہ میں نے ممبر کے قبلہ سے مودت کی اذان دے دی ہے، تو پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے کی جسارت نہیں کرے گا۔ اور ویسے بھی جب عشق کی عبادت ہو تو پھر ادھر ادھر دیکھنے سے باطل ہو جاتی ہے۔ تو جسے پتہ ہے کہ میں نے مودت کی اذان شروع کر دی ہے۔ سامعین محترم، مجالس عزا ہم نہیں تھے تب بھی تھی، ہم نہیں ہوں گے، مجلسیں تب بھی ہوں گی۔ اس کا مطلب ہم مجالس عزا کو برپا کر کے کائنات کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مجلسیں ہم سے نہیں ہیں، ہم مجلس حسین سے ہیں۔ مجلس ہم سے نہیں ہے بلکہ ہم مجلس حسین سے۔ سوال ہوتا ہے کہ بھئی آپ مجالس عزا برپا کرتے ہو، بس 1 منٹ میں نے آپ کا لینا، اس کے بعد بات بڑی آسان ہے۔ آپ مجالس عزا کا انعقاد کرتے ہو، مجالس عزا برپا کرتے ہو، مجلس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں مجلس کا فائدہ بتا دیتا ہوں کہ ابلیس نمازی کی نماز تو گمراہ کر سکتا ہے، مجلس حسین میں نہیں آ سکتا۔ ابلیس نمازی کی نماز گمراہ کر سکتا ہے لیکن وہ مجلس حسین میں نہیں آ سکتا۔ سوال ہوتا ہے بھائی مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے؟ آپ مجلس عزا میں تشریف لائیں گے تو آپ کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتہ لکھ لے گا کہ اس کا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں ہے۔ توجہ تمام سامعین محترم کے، تو جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اس کا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں ہے۔ میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے نیوزی لینڈ کی ایک مسجد میں نمازیوں پہ فائرنگ ہو گئی تھی۔ سوشل میڈیا یوز کرنے والے یہاں پہ موجود ہیں، اس چیز سے بخوبی واقف ہیں۔ نیوزی لینڈ کی مسجد میں نمازیوں پہ فائرنگ ہو گئی تھی۔ پوری دنیا کے لوگوں نے احتجاج کیا، ظلم ہوا ہے، کیوں نمازی مارے گئے، نمازیوں پہ فائرنگ ہوئی ہے۔ وہاں کی پرائم منسٹر نے کالی چادر سر پہ رکھ کے مسلمانوں کو سوری نامے لکھے، معذرت نامے لکھے، سوری کارڈ لکھے، ان کے بچوں نے معذرت نامے مسلمانوں کے گھروں کو دیے۔ اس عورت نے اپنی کیبنٹ کا اجلاس، مجلس کیبنٹ کا اجلاس اس نے قرآن پاک کی تلاوت سے کیا، لیکن جب صحافیوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ سارے مسلمانوں والے کام کیوں کیے، توجہ سر میری جانب رکھنا اور نظر میری جانب رکھنا، ان سے جب صحافیوں نے پوچھا آپ نے یہ کام کیوں کیے، تو اس نے جواب دے کر سب کے لہجے بند کر دیے۔ اس نے کہا میں نے سر پہ دوپٹہ رکھ کے کیبنٹ کا اجلاس تلاوت کلام پاک سے کروا کر دنیا کو بتایا ہے کہ میرا تعلق مقتول کے ساتھ ہے، قاتل کے ساتھ نہیں ہے۔ اور آج کی اس مجلس عزا سے سید ممبر پہ اعلان کر رہا ہے، ایک مرتبہ مجلس حسین میں آ جانا تاکہ اللہ کو گواہ بنا لو تمہارا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں ہے۔ مالک سلامت رکھے آپ کو، حسین کے ماں کو کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، بے شمار۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ تو جو ہے تمام سامعین محترم کی، آپ مجلس عزا میں تشریف لائیں گے، آپ کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتہ لکھ لے گا کہ اس کا تعلق حسین کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ نہیں ہے۔ سامعین محترم، موالیان ولی حق، آیت پڑھنے لگا ہوں، ترجمہ تشریح سلام کر کے چلے جانا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے کروں، 2 منٹ میں سن لو آیت کیوں، کہاں، کب، کیسے اتری۔ اللہ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، توجہ تمام سامعین کی، پریشان تو نہیں بیٹھے ہو؟ چلے آخر محلے والے بھی مل گئے ہیں، مالک سلامت رکھے آپ کو۔ اللہ نے اپنے کلیم موسیٰ سے کہا تھا کہ میں نے بنی اسرائیل کے لیے قوم عمالقہ کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین کو میں نے حلال کر دی ہے، تم ایسا کرو لشکر کو لے کے وہاں پہ چڑھائی کر دو، قوم عمالقہ وہاں پہ موجود ہے، ان سے جنگ کرو، زمین تمہاری ہے۔ اب موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ پہلے دیکھ کے آتے ہیں کہ ان کے لڑنے کے آداب کیا ہیں، بولنے کے طریقے کیا ہیں، رہنے کے سلیقے کیا ہیں، آخر وہ لڑتے کیسے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں،
یا وہ خیموں میں رہتے ہیں، ہتھیار سے لڑتے ہیں یا بازوؤں سے لڑتے ہیں، کھاتے کیا ہیں، سبزہ کھاتے ہیں یا گوشت کھاتے ہیں؟ ان کا مخبری کر کے آتے ہیں۔ 12 بندوں کو بھیجا گیا، وہ مخبری کر کے آئے، آ کے انہوں نے موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ تعداد میں تو بہت تھوڑے ہیں، بولنا ذرا جیسے بات سمجھ آ رہی ہے، کہنے لگے کہ تعداد میں تو بہت تھوڑے ہیں لیکن وہ لمبے لمبے قد ہیں ان کے، قوم عمالقہ وہاں موجود ہے، تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، ہم اگر جنگ کریں گے آسانی سے جیت جائیں گے۔ اب جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے بات کی اور اللہ اور موسیٰ کا جو مکالمہ ہوا وہ اس آیت میں ہے، پڑھ دوں؟ ہے طبیعت؟ قالو، ان سب نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، موسیٰ جب تک قوم عمالقہ وہاں موجود ہے ہم ابد تک اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے۔ جو ترجمہ سمجھ کے بول پڑا میں اسے سلام کر رہا ہوں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جا تیرا رب جائے، اللہ اکبر، مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے، فقاتل، اور تم دونوں جا کے لڑو، اِنَّا ہَا هُنَا قَائِدُونَ، ہم نے نہیں لڑنا۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، موسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا، پروردگارہ میں تو اپنی جان کا مالک ہوں یا اپنے بھائی ہارون کا مالک ہوں، ان بدبختوں کو کون سمجھائے؟ ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، ہمارے اور ان فاسقین کے درمیان فاصلہ کر دے۔ اللہ کی آواز ہے، کالا، اے موسیٰ میں نے کہہ دیا، انہا محرمت علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، موسیٰ پہلے تو یہ سرزمین ان پہ حلال کی تھی، اب 40 سال تک یہ زمین ان پہ حرام ہے۔ ہوگا کیا؟ یتیہون فی الارض، یہ سرگرداں اس زمین میں بھٹکتے رہیں گے۔ اور مرید کے والوں ہوا بھی ایسے، صبح صبح سفر شروع کرتے، پورا دن سفر کر کے شام کو دیکھتے ہوئے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں سے شروع کیا تھا۔ 40 سال تک فاران کے صحرا میں بھٹکتے رہے، بس اتنی سی آیت تھی، پڑھ دی، ترجمہ کر دیا۔ پڑھی کیوں؟ سر اٹھانا، ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا لشکر ہے موسیٰ کے پاس، اور کھانے پینے کا مسئلہ بھی نہیں، سامنے کم تعداد میں ہے، موسیٰ کے پاس لاکھوں کا لشکر ہے، کھانے پینے کا باوجہ مسئلہ بھی نہیں، کیونکہ عصائے موسیٰ بھی ساتھ ہے، حجر موسیٰ بھی ساتھ ہے۔ جب کسی کو کھانے کی طلب ہو، پتھر پہ چوٹ مارنے، صرف پانی نہیں، جسے کھانا چاہیے پتھر سے کھانا نکلتا ہے، جسے گوشت چاہیے گوشت نکلتا ہے، جسے دودھ چاہیے دودھ نکلتا ہے۔ موسیٰ معجزے بھی دکھا رہا ہے، کھانے پینے کا مسئلہ بھی نہیں، تعداد میں بھی ان کے مقابلے میں لاکھوں ہیں، پھر بھی کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جا تیرا رب جائے۔ بندہ ہو حسینی، جملہ سمجھ کے نہ بولے دکھ لگے گا، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں تو جا تیرا رب جائے۔ اس کے برعکس حسین کے پاس صرف 72 ہیں۔ پتہ نہیں یار کون سمجھا کس کے سر سے بات گزر گئی ہے۔ اس کے برعکس حسین کے پاس صرف 72 بھی کیسے؟ 6 ماہ کا بچہ 72 میں، 57 سال کا خود حسین ہے، 63 سال کا بوڑھا، 95 سال کا بوڑھا، 98 سال کا بوڑھا، 6 ماہ کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 13 سال کا لڑکا۔ بچہ کہتا ہے پہلے میں جاؤں گا، بوڑھا کہتا ہے پہلے میں جاؤں گا، بچہ کہتا ہے پہلے ہم، جوان کہتا ہے پہلے ہم، بزرگ کہتا ہے پہلے ہم، بنو ہاشم کہتا ہے پہلے ہم، انصار کہتا ہے پہلے ہم۔ اور سید توجیب یہ ہے، بنو ہاشم کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ گئے انہیں مروا دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ خود بچ گئے، نوکر مروا دیے۔ نوکر کہتا ہے لعنت ان نوکروں پہ، خود بچ گئے، مالک مر گئے۔ مالک سلامت رکھے آپ کو، وہ کہہ رہے کہ خود مر گئے، مالک بچ گئے۔ جوان بمشکل باوجہ 30 بنتے ہیں، موسیٰ کے پاس لاکھوں کا لشکر ہے، حسین کے پاس صرف 72 ہے۔ ایک فرق میں بس آپ کے حوالے کرنے لگا، سر اٹھانا۔ موسیٰ نے کہا تم نے بیعت کی تھی میری اور موت پہ کی تھی، حسین نے کہا انتم فی حل من بیعتی، جاؤ میں نے بیعت اٹھا لی ہے۔ حسین نے کہا انتم فی حل من بیعتی، جاؤ میں نے بیعت کا تو تمہارے گلے سے اٹھا لیا۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا مولا ہم نہیں جائیں گے۔ کہنے لگا کیوں نہیں جاؤ گے؟ اس نے کہا انا اقتلوا ثم احرقوا ثم احیا ثم اقتلوا ثم احرقوا ثم ارمدوا ولو فعل 1000 مرۃ لما ترکتک۔ ایک بندہ اٹھا کہنے لگا حسین اگر مجھے تیرے عشق میں قتل کر دیا جائے، میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے، انہیں جلا دیا جائے، راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر ٹکڑے کیے جائے، پھر ہوا میں اڑا دیا جائے، وَلَوْ فَعِلَ 1000 مَرَّةٍ لَمَا تَرَكْتُكَ، 1-2 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ بھی کیا جائے تو مولا آؤں گا تیرے قدموں میں۔ کہنے
کہنے لگا مولا آؤں گا تیرے قدموں میں، مولا آؤں گا تیرے قدموں میں۔ بندے 5 نمازی ماتمی اس جملے پہ چپ کر کے دکھ لگے گا، کہنے لگا مولا آؤ گا تیرے قدموں میں، آؤ مل کے مولا حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میرے مولا اتنا جذبہ ان میں کہاں سے آیا؟ سامنے لاکھوں کا لشکر ہے جسے دیکھ کے بندے کو ویسے ہی موت آ جاتی ہے، لیکن یہ کہتا مولا مر گیا، کٹ گیا، جل گیا، ہوا میں راکھ میری اڑ گئی، مولا 1000 مرتبہ بھی ایسا کر دیا لیکن پھر بھی تجھ سے وفاداری کروں گا۔ آؤ میرے مولا مجھے بتا تو صحیح ان میں اتنا حوصلہ کیسے آیا؟ عجب نہیں حسین کی آواز ہے، یہ نہ دیکھ ان کا حوصلہ کیسا ہے، یہ دیکھ ان کا امام کیسا ہے۔ جو سلامت رکھے، مالک سلامت رکھے آپ کو۔ یہ نہ دیکھو ان کا حوصلہ کیسا ہے، یہ دیکھو ان کا امام کا، امامت میں دیکھو تو پھر بھی حسین نمایاں ہے، باپ بیٹے کے رشتے میں دیکھو پھر بھی حسین نمایاں ہے۔ نہیں توجہ نہیں کہ سامنے محترم، باپ تو ہمیں کہہ دی، حسین کے بابا کا نام کیا؟ علی، ٹھیک ہے۔ کون ہے جو علی سے ناواقف ہے؟ الحمدللہ سب جانتے ہیں، علی کے بیٹے کا نام ہے حسین۔ چلو آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، یا علی ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ بیٹوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، پوت، کپوت، سپوت۔ پوت اس بیٹے کو کہتے ہیں جو باپ جیسا ہو، پنجابی کہتے ہیں پوت کپوت ہو گئے، توجہ تمام سامعین محترم کی۔ پوت اس بیٹے کو کہتے ہیں جو باپ جیسا ہو، کپوت اس بیٹے کو کہتے ہیں جو باپ کا نام بھی ڈبو دے، اور سپوت اس بیٹے کو کہتے ہیں جو کسی معاملے میں باپ سے بڑھ جائے۔ ایک ایک مثال دے دیتا ہوں، پوت جو باپ جیسا ہو، عباس علی جیسا ہے، جتنا غازی کا نوکر بیٹھے ہو، مالک سلامت رکھے آپ کو، عباس علی جیسا ہے۔ کپوت کی مثال کیا؟ جو باپ کا نام بھی ڈبو دے۔ قرآن میں ایک نبی کا ذکر ہے، نام اس کا نوح، عذاب مانگا تھا اپنی قوم کے لیے، بیٹے نے کہا میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، نوح نے کہا نیچے آ جا، نبیوں کو چھوڑ کے پہاڑ بچایا نہیں کرتے۔ بھائی جسے سمجھ آ گیا وہ تو بولے نا ذرا میرے ساتھ، باقیوں سے بات ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، موسیٰ نے کہا نا یہ ہے نجات کی کشتی، اس میں آ جا۔ موسیٰ نے کہا، نوح نے کہا یہ ہے نجات کی کشتی، اس میں آ جا۔ اس نے کہا نہیں میں پہاڑی پہ جاؤں گا، میں پہاڑی پہ چلا جاؤں گا، میں توجہ میری جانب کیجئے، میں پہاڑی پہ چلا جاؤں گا۔ نوح نے کہا یہ ہے نجات کی کشتی، جو اس میں آئے گا وہ پار جائے گا، جو ادھر جائے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ لے قرآن رکھ میرے سر پہ، تیرے میرے نبی نے صحابہ کے محفل میں مسجد نبویہ میں منبر ابیس میں کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ میرے اللہ مجھے اتنا بتا دے، نوح نے تو کشتی واضح طور پہ بنائی تھی، حسین نے تو کشتی بنائی ہی نہیں۔ عجب نہیں اللہ کی آواز ہے، نوح کو ضرورت کشتی کی تھی، حسین کو کشتی کی ضرورت نہیں۔ پروردگارہ وہ کیسے؟ عجب نہیں اللہ کی آواز ہے، نوح کی نجات کی کشتی جس کی محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ مالک سلامت رکھے آپ کو۔ نوح کی کشتی ہے نجات بھی، جس کی محتاج ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ سپوت کسے کہتے ہیں؟ جو باپ جیسا ہو۔ کپوت وہ جو باپ کا نام بھی ڈبو دے، اور سپوت وہ جو کسی معاملے میں باپ سے بڑھ جائے۔ جملہ کہتا ہوں ناراض نہ ہوئیے گا، جس کی دل میں قبر حسین ہے وہ بندہ سر اٹھائے، باقیوں سے بات ہی کوئی نہیں۔ سپوت وہ جو کسی معاملے میں باپ سے بڑھ جائے۔ یا علی تیری چوکھٹ پہ تعظیم کی سلامیاں، تیری نالین کے ذرے کے برابر بھی کائنات میں کوئی نہیں۔ یا علی کیا کرے حسین تیرا سپوت بیٹا ہے، یا علی کیا کرے حسین تیرا سپوت بیٹا ہے۔ وہ کیسے؟ یا علی تیری خاک نے وضو کا بدل ہونے کا شرف تو حاصل کر لیا، یا علی تیری خاک خاک شفا نہیں بن سکی۔ تیری خاک خاک شفا، جتنے زوار بیٹھے ہو مالک آپ کو پھر لے کے جائے، جو نہیں گئے وہ اس نگری کی زیارت کرنا ضرور۔ خاک شفا، شفا کی مٹی۔ اکثر بندے بیمار ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ کچھ دوائیاں لکھ کے دے دیتا ہے، اگر خود کے پاس موجود ہو تو خود سے دے دیتا ہے۔ مجھے مولا کی عزت کی قسم ہے، 14 کے پاس جب بھی کوئی، 14 میں سے اب بھی جب بھی کوئی
14 کے پاس بیماری لے کے جاتا ہے، 14 سے کہتے ہیں خاک شفا لے لو. اوئے ہوئے 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 اللہ اکبر. 14 سے ریکمینڈ ہی کرتا ہے خاک شفا لے لو. اچھا علی مولا کا وجود برکت والا ہے یا نہیں؟ نام علی کا برکت والا ہے. مائیں بچوں کو سلاتے ہی علی کے نام سے ہیں، ٹھیک ہے. ناد علی کیا جس کی پرورش ہو وہ بندہ پھر علی کو سوچتا نہیں، مانتا ہے. اور جس میں تھوڑا سا بھی خلل آ جائے وہ بندہ پھر پوچھتا ہے یہ علی کے فضائل کہاں لکھے ہیں. اسے پتہ نہیں قرآن نہیں تھا علی پھر بھی تھا. توجہ تمام سامعین محترم کی، قرآن نہیں تھا علی پھر بھی تھا. اچھا خاک شفا پہ بات ہو رہی ہے. علی کا لقب ہے ابو تراب، ٹھیک ہے، مٹی کا باپ. لیکن علی کی قبر کی مٹی کھانا بھی حرام ہے. خاموش ہو گئے. مرضی کے عالم دین کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کیا مٹی کھانا جائز ہے؟ یہاں تک کہ ایک عالم ربانی کا میں نے جملہ پڑھا، انہوں نے کہا کہ جو بندہ مٹی کھانے کا عادی ہو جائے اس کے نماز جنازہ نہ پڑھنا. ایک عالم ربانی کا قول یہاں تک میں نے پڑھا جو بندہ مٹی کھانے کا عادی ہو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا. میں نے علماء سے سوال کیا کہ مٹی کھانا حرام کیوں ہے؟ بندے کے ذہن میں سوال آ سکتا بھائی مٹی ہے نا، مٹی سے اگنے والی گندم کھا لیتے ہو. پچھلے محلے والے ذرا بولنے گا میرے نال. مٹی سے اگنے والی گندم تو کھا لیتے ہو، اس میں سے درخت اگے پھل لگ جائے پھل کھا لیتے ہو، پھر اس مٹی کو کھانے میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ علماء نے کہا جی کیونکہ اس کی ایک مین تو جی یہ ہے آدم بنے ہیں مٹی سے. حضرت آدم کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے. تو جو بندہ مٹی کھانے کا عادی ہو جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے باپ آدم کا گوشت کھا رہا ہو. جو بندہ مٹی کھانے کا عادی ہو جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے باپ آدم کا گوشت کھا رہا ہو. تو مجھے پھر ایک جملے کا جواب آپ سے چاہیے. اللہ نے پوری کائنات کی مٹی کو کھانا حرام کر دیا، لیکن پوری کائنات میں ایک مٹی ہے جسے خاک شفا کہا جاتا ہے، جس کا کھانا حرام نہیں الٹا شفا ہے. اور مل کے اللہ کی بارگاہ میں جب پروردگارا پوری دنیا کی مٹی، یہاں تک کہ علی کی قبر کی مٹی کھانا بھی حرام ہے، لیکن حسین کی قبر کی مٹی کھانا ثواب کیوں ہے؟ عجب نہیں اللہ کی آواز ہے. آدم جس مٹی سے بنے وہ مٹی اور ہے، کربلا کی مٹی اور ہے. مالک سلامت رکھے. آدم جس مٹی سے بنے وہ مٹی اور ہے، کربلا کی مٹی اور ہے. جیسے کربلا کی مٹی اور ہے وہاں پہ رہنے والے بھی اور ہیں. حسین علی کا ثبوت بیٹا ہے. توجہ تمام سامعین محترم کی، حسین نے اعلان ایسا کر دیا ہے کہ قیامت تک کوئی بندہ بھی ہو غیر مسلم ہو غیرت مند کبھی بھی یزیدیت کا دفاع کرتا نظر نہیں آئے گا. پوری دنیا میں آپ کو حسین کے ماننے والے بے تحاشا نظر آئیں گے، یزید کو ماننے والے صرف مسلمانوں میں نظر آئیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ حسین نے ایسا نظام کھڑا کر دیا ہے ان کے سامنے کہ قیامت تک کوئی شخص بھی اگر حسین سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا وہ حسین سے نہیں ٹکرائے گا، وہ حسینیت سے ٹکرائے گا. میرا جملہ نہیں، شہید محسن نقوی کا جملہ ہے، خدا ان کے کروٹ کروٹ درجات بلند کرے. انہوں نے کہا لاکھوں سال گزر جائیں گے حسین سے ٹکرانے کی غلطی نہ کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے تم حسین سے ٹکراؤ گے اس کے لیے کہ حوصلہ چاہیے. سید سے پوچھا گیا جی کیسا حوصلہ؟ سید نے فرمایا حسین سے ٹکرانے کے لیے کم از کم یزید جتنا حوصلہ چاہیے جو قیامت تک کی لعنت کو برداشت کر لے. اللہ اکبر. مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے. حسین سے ٹکرانے کے لیے کم از کم یزید جتنا حوصلہ چاہیے جو قیامت تک کی لعنت کو برداشت کر سکے. جو نہیں کر سکتا پھر وہ غلطی بھی نہ کرے، کیونکہ لشکر کافی آئے تھے حسین کے مقابلے میں، سب نیست و نابود ہو گئے. حکومتیں آئی ہیں حسین کے خلاف، نیست و نابود ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ حسین کی ایک صدا ہے حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو مجھے حسین کی مدد کرے. یہاں پہ ایک مغالطہ میں مکمل کیا دیتا ہوں کہ حسین نے اپنی ذات کے لیے مدد نہیں مانگی تھی. اس علاقے کا عزتدار مجمع مالک زمان آپ کو سلامت رکھے، جیو ہزاروں سال جب تک آپ کو امام اعظم آپ کے ہاتھ مولا کے قدموں میں لگے. بس ایک گزارش آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. حسین نے اپنی ذات کے لیے مدد نہیں مانگی تھی. ایک چیز ہوتی ہے اعانت، قرآن میں دونوں لفظ استعمال ہوئے. ایک لفظ ہوتا ہے اعانت، ایک لفظ ہوتا ہے نصرت. اعانت کسے کہتے ہیں؟ میں نے اپنا گھر بنانا ہے، میں کسی سید دوست کو کہوں میں کہا بھائی مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے، میری مدد کر، میں نے گھر بنانا ہے. جو میں سے 2 لاکھ مانگ رہا ہوں
یہ ہے مدد، یہ ہے اعانت۔ میں نے بنانا ہو امام بارگاہ، میں سادات سے مدد مانگوں تو یہ ہوگی نصرت۔ اس کا مطلب مدد ذات کے لیے ہوتی ہے، نصرت مشن کے لیے ہوتی ہے۔ مدد ذات کے لیے ہوتی ہے اور نصرت مشن کے لیے ہوتی ہے۔ حسین اگر ذات کے لیے گئے تھے پھر تو مانگی ہے اپنی مدد، بولیے گا زبان سے زبان سمجھ آ رہی ہے۔ حسین اگر ذات کے لیے گئے تھے پھر تو ہے بھائی اپنے لیے مدد۔ اگر حسین مشن کے لیے گئے تھے تو پھر مدد کس سے مانگی ہے؟ مشن کے لیے مانگی ہے۔ کس سے مانگی؟ حسین نے مقید نہیں کیا کہ تو میری مدد کر، تو کر، تو نہ کر، یہاں تک کہ حسین نے انسانوں کا نام بھی نہیں لیا۔ حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو نصرت کرے؟ جس نے سنا تھا چاہے جن بھی تھا کربلا میں آ گیا۔ بس 2 سے 3 منٹ کی مسجد میں کے فضائل کی حاضری ہے، ایک جملہ میرا مصاحب کا کہنا ہے مدد۔ حسین نے نصرت کس کے لیے مانگی ہے؟ اپنے لیے نہیں مانگی۔ یہ مغالطہ کر دیتے ہو کہ حسین نے خود کے لیے مدد مانگی، جو اکبر لٹا چکا تھا، جو عباس لٹا چکا تھا، وہ اپنی ذات کے لیے مدد مانگے گا؟ جس نے ذوالفقار کی مدد سے اصغر کی قبر کھودی تھی، کیا وہ اپنی ذات کے لیے مدد مانگے گا؟ نہیں، اپنی ذات کے لیے مدد نہیں مانگی تھی۔ حسین نے ٹیلے کربلا پہ کھڑے ہو کے، انبیاء کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو دین میں نصرت کرے؟ حسین نے کہا ہے کوئی جو دین میں نصرت کرے؟ آدم نے سنا خاموش ہو گیا، ابراہیم نے سنا خاموش ہو گیا، ایوب نے سنا خاموش ہو گیا، سب خاموش ہو گئے۔ ابلیس آ گیا کربلا کے میدان میں، توجہ میری جانب رکھنا، ابلیس آیا کربلا کے میدان میں، اس نے کہا پروردگارا امتحان دینے لگا ہے حسین، ایسا کر سورج کی جتنی تپش ہے حسین کے سینے پہ رکھ دے، سورج کے پوری تپش حسین کے سینے پہ۔ توجہ، حسین نے سر سجدے میں رکھا، حسین نے سر سجدے میں رکھا، ابلیس کا بدن کانپنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا پروردگارا اگر مجھے پتا ہوتا آدم کی اولاد میں حسین بھی ہے، پروردگارا اگر مجھے پتا ہوتا آدم کی اولاد میں حسین بھی ہے تو پروردگارا میں سجدہ ضرور کرتا۔ اللہ کی آواز ہے ابلیس تجھے پتا ہے تو نے ایک دعویٰ کیا تھا؟ اس نے کہا کون سا دعویٰ؟ اللہ نے کہا تجھے پتا تو نے کہا تھا کہ میں تیری امت کو گمراہ کروں گا؟ اس نے کہا ہاں کیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ تجھے پتا ہے میں نے تجھے کیا کہا تھا کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا؟ اس نے کہا ہاں کہا تھا۔ کہنے کہ آدم سے لے کے اب تک تو نے کتنوں کو گمراہ کیا؟ کہنے کا پروردگارہ بہت سو کو کیا۔ اللہ نے کہا اپنی ذات سے بتا کیا وہ میرے والے تھے؟ ہائے ہائے، کیا وہ میرے والے تھے؟ کہنے لگا نہیں۔ پروردگار کی آوازی میں پھر دوہرا رہا ہوں، اتنا بتا تو نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا؟ کہا تھا ہاں ہاں میں نے کہا تھا۔ اللہ کے وضع یہ جملہ جس نے ضائع کر دیا پھر وہ میرا مجرم، وہ حسین کا مجرم ہے، سر اٹھانا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ اس نے کہا کہ پروردگار ہاں ہاں میں نے کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا۔ اللہ کی آواز اچھا میں نے بھی تجھے کہا تھا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا؟ اس نے کہا ہاں کہا تھا۔ فرمایا اس کے بھروسے پہ کہا تھا، ہوئے 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 ہوئے، کہنے لگا اس کے بھروسے پہ کہا تھا، اس کے بھروسے پہ کہا تھا، اس کے بھروسے پہ کہا تھا، اس کے بھروسے پہ کہا تھا۔ جس بندے نے ماں کی گود سے لے کے اب تک مجلس سنا شروع کیا ہے وہ بندہ سر اٹھا کے سید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ فرمایا اس کے بھروسے پہ کہا تھا، اس کے بھروسے پہ کہا تھا۔ بندے کہتے گھر بناؤ اللہ کے بھروسے پہ، کاروبار شروع کرو اللہ کے بھروسے پہ، اولاد کی حفاظت مانگو اللہ کے بھروسے پہ۔ مخلوق کے بھروسے کا نام خدا ہے، خدا کے بھروسے کا نام حسین ہے۔ مخلوق کے بھروسے کا نام خدا ہے، خدا کے بھروسے کا نام حسین ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، حسین کے ماں کو کسی کا محتاج نہ کرے، جس کے بھروسے پہ محمد جیسا دین داؤ پہ لگا دیا گیا، اس ذات کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ سامعین محترم، موالیان ولیہ کا واجب الاحترام تشریف فرما ہے، زندگی باقی ملاقات باقی۔ اپنے حصے کی نوکری مکمل کرتے ہوئے ایک روایت میں نے پڑھنی ہے۔ کوشش کرنا کہ فضائل تو تم نے اپنی مرضی سے سنے ہیں، مصائب اس بی بی کی مرضی سے سننا جو شام کی برکت چھوڑ کے آ جاتی ہے۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین، مولا میرا آپ کا شمار لانے والوں میں کرے۔ سامعین محترم، موالیان ولیہ کا صدران امام مظلوم، مجھ سے پہلے واجب الاحترام ذاکر صاحب نے سکینہ کی تربت کے چند جملے پڑھے تھے۔ بس میں نے ایک روایت پڑھنی ہے جس کے ہائے بھی نکل گیا وہ سیدہ کے لیے قابل شفاعت ہو جائے گا، اس لیے کہ میرے اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں
کہ ہم شفاعت کی امید تجھ سے رکھ سکیں، لیکن پروردگارہ تو علیم بذات صدور ہے، ہمارے ہر کام میں عیب ہو سکتا ہے، ہمارے ہر کام میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن پروردگارہ جب ہم سید کی اجڑی بہنوں کو روتے ہیں نا میرے اللہ، اس میں ہماری ملاوٹ نہیں ہوتی۔ بڑا مارا ہے امت نے علی کی بیٹیوں کو، اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین، مولا میرا آپ کا شمار ہونے رلانے والوں میں کرے۔ میں نے کہا بڑا مارا ہے امت نے علی کی بیٹیوں کو۔ بزرگ ذاکرین ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، اتنا کسی نبی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین، مولا میرا آپ کا شمار ہونے رلانے والوں میں کرے۔ پاکستان سے عزاداروں قافلہ جاتا ہے زائرین کا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، بزرگ علماء نے بیشتر مرتبہ اسے ممبر سے پڑھا بھی ہے اور لوگوں نے اس کی گواہیاں بھی دی ہیں۔ ایک سید قافلے میں چلا گیا، کربلا میں جب گئے ہیں اس سید نے منت سماجت کی ہے وہاں کے خدام کی کہ ہمیں عباس کی اصل تربت کی زیارت کروا۔ اس نے کہا تم اتنے دور سے حسین کے مسافر آئے ہو، صبح فجر کی اذان سے پہلے آ جانا، میں تمہیں وہاں کی زیارت کرواؤں گا۔ بس 2 سے 3 منٹ مزید آپ کی حاضری میں نے دینی ہے عزادارو، بس ہائے کی تیاری کر لینا، کیونکہ نہیں معلوم کس کے پہلو میں رباب بیٹھی ہو، کس کے پہلو میں سید الساجدین بیٹھے ہوں، کس کے پہلو میں حسین بیٹھے ہوں۔ وہ قافلے کے سالار نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم قبل اذان فجر آ جائیں گے۔ چلے گئے اذان والے مختصر، جیسے ہی فجر کے اذان کا وقت قریب آیا اس نے دروازہ کھولا، عباس کے اصل تربت آج بھی پانی طواف کر رہا ہے غازی کا، شرمندہ ہو کہ عباس کی قبر کا طواف کر رہا ہے۔ کہنے لگے ہم نے بوتلیں بھر لی، ہم نے کہا پاکستان میں ہمارے مریض حضرات ہیں، اس سے بہتر شفا کا پانی کہاں سے مل سکتا ہے۔ کہنے لگے ایک سید تھا جس نے پورے راستے میں ہم سے بات نہیں کی، لیکن اس نے کربلا کے بازار سے ایک مشکیزہ خریدا تھا، عباس کی تربت کے پانی سے پانی بھر لیا۔ ہم پورے راستے پوچھتے گئے کہ سید ہمیں اتنا بتائے اس مشکیزے کو بھرنے کا مقصد کیا ہے۔ عزادارو وہ سید نہیں بولا، کہنے لگے جب آیا ہے نا شام کا بازار، اس سید کی آنکھیں نہیں بلکہ ایسے ہیں جیسے بادل سے بارش ہو رہی ہے۔ وہ سید مسلسل روتا جا رہا ہے لیکن اس نے ابھی بھی کوئی بات نہیں کی۔ کہنے لگے پھر ہوا کیا؟ کہنے لگے جب آیا ہے نا قبرستان شام کا، آسان کر دے تو جب آیا ہے نا غریبوں کا قبرستان، اس سید نے مشکیزہ کھولا، سکینہ کی تربت پہ آیا، پانی گرا کے کہتا بی بی نوکر نے پانی بھیجا ہے، تو پانی مانگتی ہوئی پیاسی چلی گئی، بی بی نوکر تیرا دریا پہ سو گیا، بی بی تو کربلا سے چلی گئی، اصغر دنیا سے چلا گیا۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین، مولا میرا آپ کا شمار ہونے لانے والوں پہ کرے۔ عزادارو پورے رستے میں ایک مرتبہ جلال آیا ہے سید الساجدین کو۔ سوچ سکتے حسین کا صابر بچہ ہے سجاد، لیکن پورے رستے میں ایک مرتبہ جلال آیا ہے سید الساجدین کو۔ سوال کر سکتے ہو بتاؤ کب جلال آیا؟ جب عماریاں تیار ہوئیں تب جلال آیا؟ نہ، سجاد کو تب جلال نہیں آیا۔ عزادارو علی کی بیٹیاں مدینے کو الوداع کہہ کے چلیں گے، سجاد کو جلال نہیں آیا۔ 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے، سجاد کو جلال نہیں آیا۔ جس کے ذہن میں حسین کا پورا سفر گم رہا وہ بندہ ہائے کی ذرا تیاری کرے۔ 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے، سجاد کو جلال نہیں آیا۔ 7 کو پانی بند ہو گیا، سجاد کو جلال نہیں آیا۔ 10ویں کو شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، کبھی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل دیکھتا ہے، سجاد کو جلال نہیں آیا۔ کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھتا ہے، سجاد کو جلال نہیں آیا۔ کبھی اصغر کا گلا تیر میں الجھا ہوا دیکھتا ہے، عزادارو سجاد کو جلال نہیں آیا۔ حسین زین سے زمین پہ آ گیا، سجاد کو جلال نہیں آیا۔ جس نے ابھی تک ہائے نہیں کیا وہ بندہ ماتم کی تیاری کرے، امت رسیاں لے کے آ گئی، سجاد کو جلال نہیں آیا۔ عزادارو شام کے بازار میں علی کی بیٹی کا استقبال کچھ اس طرح سے ہوا کہ جس کے ہاتھ میں پتھر تھے اس بے غیرت نے پتھر مارے، جس کے ہاتھ میں گرم پانی تھا اس نے گرم پانی پھینکا۔ عزادارو سجاد کو جلال نہیں آیا۔ باپ کے قاتل انعام لیتے رہے، سجاد کو جلال نہیں آیا۔ عزادارو سوال کر سکتے ہو جلال کب آیا؟ جب ایک بدبخت یزید کے سامنے آ کے کہتا یزید ظلم میں نے بھی بڑے کیے ہیں، اکبر کو میں نے بھی مارا ہے، قاسم کے ٹکڑے کرنے میں میرا بھی ہاتھ ہے، حسین کو زین سے زمین پہ میں نے بھی گرایا ہے، لیکن یزید مجھے درہم و دینار نہیں چاہیے، مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، مجھے زمین جائیداد نہیں چاہیے۔ جس کے دل میں پتھر نہیں ہے گوشت ہے وہ بندہ ماتم کی تیاری کرے۔ یزید نے کہا تجھے چاہیے کیا؟ وہ لعنتی 4 سال کی سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یزید اگر ہو سکے اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے، جس نے اب تک صبر کیا تھا۔ اس سجاد نے اللہ اکبر کہا، کڑیاں ٹوٹ گئی، زنجیریں ٹوٹ گئی، آواز دے کے کہتے او یزید مجھے حسین رہنے دے، عباس بننے پہ مجبور نہ کر۔
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون